نمبر 12 الدر المنصور فی التفسیر المأثور. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ متوفی 911 ہجری. یہ تفسیر 7 جلدوں میں دار احیاء التراث العربی سے طبع ہے. علامہ سیوطی رحمہ اللہ مسلک کے اعتبار سے شافعی عالم ہیں. بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن یہ بڑے ہی ذہین تھے اور خود فرماتے ہیں کہ مجھے 2 لاکھ روایات حفظ ہیں. اگر مجھے اس سے زیادہ احادیث ملتی تو میں انہیں بھی یاد کر لیتا. ان کے شاگرد علامہ داودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عاینت الشیخ وقد كتب في يوم واحد 3 کراریس تالیفا و تحریرا. کہتے ہیں عاینت الشیخ، میں نے شیخ کو خود دیکھا ہے، وقد كتب في يوم واحد کہ وہ ایک دن میں 3 کاپیاں لکھ لیتے تھے. تالیفاً و تحریراً، تالیف بھی کر دیتے تھے، تحریر بھی، یعنی منقح کر کے دوبارہ مراجعت کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. اس طرح لکھ لیتے تھے کہ دوبارہ ضرورت پیش نہ آئے. یعنی صرف اجمال نہیں تھا بلکہ تمییز بھی کر دیتے تھے. تو چونکہ علامہ سیوطی نہایت سرعت کے ساتھ لکھتے تھے، اس لیے ان کی تصانیفات کی تعداد بہت زیادہ ہے. انہوں نے 40 سال کی عمر کے بعد ایک گوشے میں بیٹھ کر تصنیف و تالیف شروع کی. اس وقت انہوں نے تدریس اور دیگر تمام شعبوں کو چھوڑ دیا اور وفات تک اسی سے منسلک رہے. اس وجہ سے ان کی تصانیف کی تعداد زیادہ ہے. علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی اکثر کتابیں میں جو چیز نمایاں ہے وہ جمع ہے. یہ ایک عنوان پر تمام کتابوں کے مواد کو یکجا کر دیتے تھے حسن ترتیب کے ساتھ. جیسے علوم القرآن سے متعلق سب مباحث کو انہوں نے الاتقان فی علوم القرآن میں نقل کیا، جس میں 80 انواع ہیں. اس کا بنیادی ماخذ تو علامہ زرکشی رحمہ اللہ متوفی 794 ہجری کی البرہان فی علوم القرآن ہے، لیکن انہوں نے دیگر مراجع سے بھی استفادہ کیا. اسی طرح انہوں نے جو الجامع الصغیر لکھی، اس میں کوشش کی تمام ذخیرہ حدیث کو یکجا کر دیا. اسی طرح ان کی یہ تفسیر الدر المنصور میں انہوں نے تمام روایات کو یکجا کیا. اپنی کتاب تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی میں انہوں نے اصول حدیث کی سب مباحث کو یکجا کیا اور الالفیہ کے نام سے 1000 اشعار کی صورت میں فن اصول حدیث کو بھی یکجا کیا. الاتقان فی علوم القرآن حقیقت میں یہ ان کی ایک تفسیر کا مقدمہ ہے جس کا نام تھا مجمع البحرین. علامہ سیوطی کا ارادہ تھا کہ میں اس میں تمام چیزوں کا تذکرہ کروں،
یعنی اس میں بلاغت بھی ہو، تفسیر بالروایہ بھی ہو، بالدرایہ بھی ہو، اس میں صرفی، نحوی اور بلاغت کی مباحث بھی ہوں، اور جامعیت کے لحاظ سے اس میں کوئی بات چھوٹنے نہ پائے۔ اب آیا یہ تفسیر انہوں نے مکمل کی یا نہ کی، اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی، اور یہ تفسیر اب تک طبع نہیں ہے۔ مجمع البحرین، البتہ الاتقان طبع ہے، اور الدر المنصور جو تفسیر ہے یہ طبع ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی اپنی سوانح اگر پڑھنی ہو، انہوں نے اپنے قلم سے اپنی آبیتی لکھی ہے، حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر والقاہرہ میں۔ اسی میں انہوں نے اپنا یہ واقعہ بھی ذکر کیا تھا کہ جب میں بیت اللہ گیا تو میں نے حجر اسود پیتے وقت اور زمزم پیتے وقت میں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تو مجھے حدیث میں حافظ ابن حجر کا اور فقہ میں علامہ بلقینی کا مقام عطا فرما، اور فرماتے تھے الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ مقام دیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی جب زمزم پی رہے تھے تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو مجھے امام ذہبی کا مقام عطا فرما، اور پھر فرماتے تھے الحمدللہ میں اپنی معلومات حدیث میں ان سے کم نہیں پاتا۔ یہ واقعہ ابن حمام رحمہ اللہ نے فتح القدیر کتاب الحج باب الاحرام کے تحت نقل کیا۔ تو بہرحال علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی تصنیف اور ان کی سوانح اگر پڑھنی ہو تو عربی میں یہ کتاب ہے، اور اردو میں تذکرہ علامہ جلال الدین سیوطی، تذکرہ علامہ جلال الدین سیوطی، یہ حضرت ڈاکٹر مولانا عبدالحلیم چشتی صاحب رحمہ اللہ جن کا چند دن پہلے انتقال ہوا ہے، بڑی عالمانہ اور محققانہ کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے علامہ سیوطی کی تصانیف کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور ان پر جو اشکالات ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا۔ تو بہرحال علامہ سیوطی کی یہ جو تصنیف ہے الدر المنصور، اس میں انہوں نے صرف روایات کو ذکر کیا، احادیث کے علاوہ اس کتاب میں کسی اور بحث کا ذکر نہیں۔ اس میں صرف مرفوع، موقوف، مقطوع روایات اور ائمہ سلف کے اقوال ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس میں روایات کی تعداد 17,000 سے زائد۔ علامہ سیوطی کا اسلوب یہ ہے، روایت ذکر کرتے ہوئے یہ ماخذ بیان کر دیتے ہیں، جیسے بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت ابن جریر نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے، یہ روایت امام ترمذی نے اپنی سنن میں، یا خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں، یا امام بخاری نے اپنی صحیح میں، تو یہ ماخذ کا تذکرہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تفسیر اس لحاظ سے تو بڑی مفید ہے کہ جامعیت کے اعتبار سے ان سے کوئی روایت چھوٹی نہیں۔ تقریباً 900 سال کا تفسیر بالروایہ سے متعلق سب مواد اس میں یکجا ہے، لیکن چونکہ علامہ سیوطی کے مزاج میں نقد نہیں تھا، جامعیت تھی، اس لیے اس میں بعض روایات غیر مستند بھی آئی، موضوع روایات بھی اس میں کثرت کے ساتھ آئی، اور اسرائیلیات بھی ہیں۔ اس لیے جب تک روایت کی تحقیق نہ کی جائے آگے حدیث کو نقل نہ کیا جائے۔
اس میں بعض ایسی موضوع روایات بھی ہیں جنہیں خود انہوں نے موضوع قرار دیا ہے، لیکن انہوں نے اس روایت کو بھی ذکر فرما دیا، کسی روایت پہ انہوں نے نقد نہیں کیا۔ اب اس طرح کی اسرائیلیات کہاں کہاں آئی ہیں، ان میں سے چند ایک مقامات کا تذکرہ آپ نوٹ کر دیں کہ جن جگہوں پر اسرائیلیات اور غیر مستند روایات کا تذکرہ ہے اور ان پہ نقد نہیں کیا گیا، جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 30 کے تحت۔ اس کے تحت اسرائیلیات بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے اشعار بھی ذکر کیے ہیں اور ان پہ نقد نہیں کیا گیا۔ دیکھیے جلد 3 صفحہ 60، 61، 62۔ اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 96، اس کے تحت بھی اسرائیلیات کا ذکر کیا ہے اور ان پہ نقد نہیں کیا۔ جلد 5 صفحہ 591 تا 596۔ یہ جلد اور صفحہ نمبر دار الاحیاء التراث العربی کے نسخے کے مطابق ہے۔ اسی طرح سورہ صاد آیت نمبر 22، اس کے تحت بھی اسرائیلیات کا تذکرہ ہے، جلد 7 صفحہ 135 تا 146۔ اسی طرح سورہ صاد آیت نمبر 34، جلد 7 صفحہ 155 تا 161۔ اسی طرح سورہ صاد آیت نمبر 41، اس کے تحت بھی 4 صفحات میں اسرائیلیات ذکر کی ہیں، جلد 7 صفحہ 166 تا 170۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تفسیر جامعیت کے لحاظ سے تو مفید ہے کہ اس میں تمام روایات یکجا ہیں، لیکن اس میں تحقیق نہیں۔ اگر کوئی صاحب علم و قلم اور صاحب تحقیق حضرات اگر کوئی اس کتاب پر کام کرے اور اس میں جو غیر مستند روایات ہیں، موضوع روایات ہیں، ان کی حاشیے میں تحقیق کر دی جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہو۔ عموماً قاری کو پڑھتے وقت اس کا علم نہیں ہوتا۔ ان 2 کتابوں پر محقق تحقیق کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں کنز العمال پر کہ اس میں تقریباً 52,000 روایات ہیں، اور یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے کہ تمام روایات آثار اس میں یکجا ہیں، لیکن اب تک اس کا کوئی محقق نسخہ اس میں ہر روایت پر نقد کیا گیا ہو اور روایت کی تحقیق و تخریج ہو، تو ایسا کوئی نسخہ نہیں۔ اور دوسری یہ کتاب الدر المنصور، تو احادیث میں یہ جامع ہیں کنز العمال، اور روایات کے لحاظ سے تفسیر کی روایات میں الدر المنصور جامع ہے۔ اس تفسیر کا اردو میں بھی ترجمہ طبع ہو چکا ہے، جو دار الاشاعت کراچی